بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم و محترم و محتشم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا بیان نامہ مبارک بنام شاہ فارس کسریٰ یعنی کسریٰ کے بادشاہ کی طرف حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام کے حوالے سے ہے کہ تاریخ میں ایسے متعدد واقعات موجود ہیں جب کفار و مشرکین نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی بکواس کی تو آپ نے اپنے حلم کمال حلم بردباری کی وجہ سے خاموش رہے، لیکن رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو رسوا کر کے خاک میں ملا دیا۔ انہی میں سے ایک واقعہ شاہ فارس کسریٰ کا بھی ہے کہ چھٹی سن ہجری کے ماہ ذوالحجۃ الحرام میں جب رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کی طرف مکتوب خط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کی۔ مکتوب پر مہر لگانے کے لیے آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بھی بنوائی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکتوب لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے عرض کی گئی کہ وہ لوگ ایسا مکتوب نہیں پڑھتے جس پر مہر نہ لگی ہو، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ ایک مکتوب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف بھیجا، جس کا مضمون کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ، نبی امی کی طرف سے کسریٰ شاہ فارس کے نام، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ جو زندہ ہیں انہیں ڈر سناؤں اور جو کافر ہیں ان پر حجت پوری ہو جائے۔ اسلام قبول کرنے ہی میں سلامتی ہے، اگر انکار کرو گے تو سارے مجوسیوں کی گمراہی کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ جب اس بدبخت کے سامنے یہ ہدایت نامہ پڑھا گیا تو اس نے وہ مبارک مکتوب خط لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور معاذ اللہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہا کہ میرا ایک غلام مجھے اس طرح کا خط لکھنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسریٰ کی اس نازیب حرکت کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی بادشاہت کو ٹکڑے ٹکڑے کرے، اور پھر ویسا ہی ہوا جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ چنانچہ مکتوب پھاڑنے کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا کہ حجاز میں رہنے والے اس شخص کے پاس اپنے 2 طاقتور جوان بھیجو تاکہ وہ اسے پکڑ کر میری بارگاہ میں پیش کریں۔ بازان نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں لکھا تھا کہ آپ ان دونوں جوانوں کے ہمراہ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب بازان کے قاصد تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک نے کچھ یوں گفتگو کی: بادشاہوں کے شاہ کسریٰ کی طرف سے ہمارے گورنر بازان کو حکم ملا ہے کہ آپ کو اس کے سامنے پیش کیا جائے، اگر آپ ہمارے ساتھ چلنے پر آمادہ ہیں تو بازان بطور سفارش ایک خط شہنشاہ کو تحریر کر دے گا جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شاہ فارس آپ کو اذیت پہنچانے سے باز رہے گا، اور اگر آپ نے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو آپ سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی قوم کو ہلاک کر دے گا اور آپ کے شہروں کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اس ساری گفتگو کے دوران سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہ فرمایا کیونکہ انہوں نے داڑھیاں منڈائی ہوئی اور مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی۔ جب ان کی بات پوری ہو چکی تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے خرابی ہو، آخر داڑھی منڈانے اور مونچھیں بڑھانے کا حکم تمہیں کس نے دیا؟ وہ بولے ہمارے رب کسریٰ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھے تو میرے رب نے داڑھی بڑھانے اور مجھے تراشنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، پھر ان سے فرمایا ابھی تو تم یہاں سے چلے جاؤ، کل دوبارہ آنا، میں تمہیں اپنے ارادے سے آگاہ کروں گا۔ اسی رات جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں یہ خبر لائے کہ اللہ نے آپ کی گستاخی کرنے والے بدبخت کسریٰ پر اس کے بیٹے شیرویجہ کو مسلط کر دیا، جس نے رات کے فلاں ساعت میں کسریٰ کو قتل کر دیا۔ اگلے دن جب وہ دونوں افراد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا بازان کو جا کر یہ بات بتا دو کہ گزشتہ رات 7 پہر گزرنے کے بعد میرے رب نے اس کے رب کسریٰ کو ہلاک کر دیا۔ یہ سن کر وہ دونوں کہنے لگے آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہم آپ کی طرف سے یہ بات بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور اسے یہ خبر دو، اور ساتھ یہ بھی کہنا کہ ان قریب میرا دین اور میری حکومت کسریٰ کے سرحدوں تک پہنچے گی، بلکہ وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کوئی کھر یا سم والا جانور پہنچ سکتا ہے، اور اسے کہہ دینا کہ اگر اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا مال و اسباب اور بادشاہت تمہارے ہی حوالے کر دوں گا۔ یہ دونوں قاصد واپس بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری باتیں کہہ سنائیں۔ بازان نے کہا اگر ان کی خبر سچ ہے تو یقیناً وہ نبی مرسل ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ بازان کے پاس شیرویجہ کا خط آیا، جس میں اس نے اپنے باپ فارس شاہ فارس کو قتل کرنے کی خبر دے دی۔ اب بازان پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور ان کی عظمت و رفعت اور روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی، لہٰذا بازان اور بہت سے فارسیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار اور ادب کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔